میں نے تم کو ایک بات کہی تھی ابھی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، 30 دن گئے، اللہ نے بلایا، 10 دن اوپر بڑھایا، اللہ نے ہی کرنے کو کہا، اللہ نے منع نہیں کیا. پھر اس کے بعد اللہ ہی نے خبر دی، دیکھو تمہارے پیچھے تمہاری قوم کیا ہو گئی ہے. ارے بولو کیا ہو گئی ہے؟ بچڑا پرست ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے، ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ٹیکا نہیں کیا، سمجھ میں آئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی آئے. پوری زندگی میں نہ اللہ کے نبی نے، خاتم الانبیاء نے، نہ کسی صحابی نے اس واقعے پر موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی، کبھی نہیں ہوا. ارے ہوا، پہلا شخص آیا ہندوستان میں مودودی. کون آیا؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، پیچھے جنگل کی آگ کی طرح گمراہی اور ضلالت پھیل گئی. اس شخص نے کہا ہی، اور اس کے بعد ہائے افسوس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے کہا. کسی امتی کو، بڑے سے بڑے عالم کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو بولتا وہی ہے جو اللہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، اور کرتا بھی وہی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ صرف ایک بات ثابت کرنے کے، بھائی امیر صاحب اپنی جماعت کے ساتھ رہیں، ہاں امیر صاحب اپنی جماعت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ پھریں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام امیر صاحب چلے گئے تو پیچھے گمراہی پھیل گئی. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جہالت کے پلندے ہیں یہ علماء، یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، جاہل. اللہ کے بعد کس کو بولنے کا کیا حق ہے؟ اگر حق تھا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. بولا کہیں پر اللہ کے نبی نے موسیٰ نے غلط کیا کہ وہ چلے گئے اپنی جماعت کو چھوڑ کے، پیچھے جو ہے وہ بچڑا پرستی شروع ہو گئی. کہا ہائے ایسی اندھی قوم کہ وہ سمجھنے کے بجائے وہ جھنڈا لے کے زندہ باد زندہ باد. ہمارے اس نے فرمایا جا تو بھی ان کے ساتھ. نبی پر تنقید کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی پر تنقید، قرآن پر تنقید، یہ دین کا کام ہے، دین کے ٹھیکیدار ہیں. کبھی بھی جب نص کی بات آئے، کس کی بات آئے؟ نص یعنی قرآن اور حدیث، تو وہاں ہم کو بولنے کا حق نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اس کا خیال رکھیں کہ نبیوں کے واقعات میں ہم کو اپنا شان پانا نہیں بتانا چاہیے. اور پھر آگے بڑھ کے اتنی جرأت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں معمول سے ہٹ کر گوشت اور روٹی کھلائی تو اللہ نے حالات کا شکار کر دیا. واہ رے واہ. اور اللہ کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی من سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر نے جو کیا، ولیمہ کیا، دال روٹی کا کیا، جو کی روٹی کا کیا، یا توشے جو تمہارے پاس ہے سفر کے اندر حضرت میمونہ کے نکاح میں، لاؤ دستر بچھاؤ، کوئی گھی لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی گوشت کے ٹکڑے لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، کھاؤ اپنی ماں کا ولیمہ. یہ بھی کیا ہے آپ نے، اور اللہ ہی کے حکم سے کبھی گوشت اور روٹی بھی کھلائی ہے. تو کون ہوتا بے بولنے والا؟ تم بھی نہیں بولوں گا میں. تو کون ہوتا بولنے والا؟ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ کہ معمول سے ہٹ گئے اللہ کے نبی اور عام ولیموں سے ہٹ کر گوشت روٹی کھلائی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا شکار بنایا. تو جناب والا آپ کے دستر پر روزانہ گوشت روٹی کھائی جاتی ہے. میں نام نہیں لیتا کس جگہ، ہم نے کھائی ہے. تو جتنے حالات آئے، جتنے عذاب آئے، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی قانونی جکڑ بندیاں آئیں، جتنا آپ فرار ہوئے، جتنا آپ نے یہ کیا، یہ اسی گوشت روٹی کی نحوست ہے. بولوں گا پھر میں سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر 2 کٹرے کاٹتے ہیں روزانہ، 2 3 کٹرے. کٹرا سمجھتے کیا؟ ارے یو پی کے اندر بھینسے کو بولتے. کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولے یہ کیا، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا آپ دوپہر کو یہ کھانے والے ہیں، تہجد میں آ رہے ہیں، جب آ رہے ہیں. گوشت روٹی. اللہ کا نبی خاتم الانبیاء ایک مرتبہ اپنے ولیمے کے اندر اگر گوشت روٹی کھلائے تو مصیبت کا شکار ہو، اور جناب آپ بخشے جائیں گے. آپ نے تو زندگی بھر گوشت روٹی کھائی ہے. سوچ سمجھ کے، علم ہونا چاہیے.
کس پر بول رہے ہیں, کہاں بول رہے ہیں, کس کو بول رہے ہیں؟ خالی اپنا پاؤس پڑا کا بگو بگو ہاتھ دے دیا اپنا نندی بیل کی طرح بگو بگو. ارے تمہاری منڈیا ہلانا, تمہاری داڑھی ہلانا سب اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. میں اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا تیرا, کہا کہ منڈیا ہلاتا تھا. بولنا چاہیے غلط کو غلط بولنا چاہیے, نہیں سمجھتے, سمجھنا چاہیے.